شہر کے ایک آخری کونے میں ایک بہت بڑا اور پرانا کباڑ خانہ تھا، جہاں ٹوٹی ہوئی گاڑیاں، پرانے ٹائرز اور زنگ آلود لوہا ڈھیر تھے۔ اسی کباڑ خانے کے ایک اداس کونے میں بارنی پڑا ہوا تھا، ایک شاندار ونٹیج بلیک پیانو جو کبھی کسی بڑے میوزک ہال کی شان ہوا کرتا تھا، لیکن اب پچھلے 50 سالوں سے بارش اور دھوپ کی وجہ سے اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کی چابیاں ٹوٹ چکی تھی۔ بارنی بہت اداس رہتا تھا کیونکہ وہ اب کوئی دھن نہیں بجا سکتا تھا۔ جب بھی وہ کوشش کرتا، اس کے اندر سے صرف ایک بدسرا کچچ کچچ کا شور نکلتا۔ کباڑ خانے کا مالک اسے ایک فالتو لکڑی کا ٹکڑا سمجھتا تھا اور اگلے ہی دن اسے توڑ کر جلانے کا پلان بنا رہا تھا۔ بارنی نے مایوسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آخری وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اسی رات ایک چھوٹی سی سنہری چڑیا جو تیز طوفان کی وجہ سے اپنا راستہ بھول گئی تھی، کباڑ خانے میں آ گری۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور اس کے پر گیلے تھے۔ اس نے پناہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور اسے بارنی کے ٹوٹے ہوئے ڈھکن کے اندر ایک محفوظ جگہ نظر آئی۔ وہ اڑ کر پیانو کے اندر چلی گئی اور تاروں کے بیچ اپنا ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو چڑیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خوشی سے اپنے پر پھیلائے اور چہچہانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی سریلی آواز نکالی، اس کی آواز دھڑک سے بارنی کے اندر کے پرانے اور زنگ آلود تاروں میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ جب چڑیا نے اونچا سر لگایا تو بارنی کی ٹوٹنے کی چابیاں خود بخود ہلنے لگی۔ بارنی کو لگا جیسے اس کے اندر ایک نیا دل دھڑک رہا ہو۔ اس رات کباڑ خانے میں ایک ایسا جادوئی معجزہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ بارنی اور چڑیا نے مل کر ایک ایسی خوبصورت اور سریلی دھن بجائی کہ کباڑ خانے کی فضا بدل گئی۔ اس جادوئی موسیقی کو سن کر کباڑ خانے کی پرانی الیکٹرانک چیزیں زرق برق روشن ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me.